بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی تسبیح و تمجید خالق کائنات مالک ارض و سماوات رب ذوالجلال والاکرام اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنی تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے مقدس اور سب سے محترم جماعت انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم ناجش عرب و عجم رحمت دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔
قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان سے جس بات کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کی ہمگیر اور جامع ترین تعلیمات اور اس کے تصور اور کنسپٹ کو سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور اہل کتاب کی صفت بتائی ہے کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو غور سے اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو بسا اوقات ہمارا عقیدہ ایمان درست ہے لیکن عملی زندگی میں ہم غافل اور کوتا ہیں۔ ہمارا عقیدہ و ایمان اور عمل درست ہے لیکن اخلاقیات اور معاملات کے باب میں ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ، ایمان، فکر، منہج، عمل، اخلاق، کردار، سیرت، ساری چیزوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ایک کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزارے۔ سماج میں اس کا طرز زندگی، سماج میں اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں اور اپنے اہل و عیال، اہل خانہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعامل اور برتاؤ، یہ بھی دین کے مزاج اور دین کی تعلیمات اور کتاب و سنت کے موافق۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نماز تو ہے، ہمارا عقیدہ تو درست ہے، لیکن اخلاقیات کے باب میں، معاملات کے باب میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعامل اور معاملات کے باب میں ہماری زندگیوں میں بڑی کوتاہیاں پڑی جاتی ہیں۔ اور انہی میں سے ہم لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم زکاتی بھی ہیں، ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کی بندگی، مرضی اور خوشنودی کے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں توحید کے ساتھ شرک کا کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو یہ نمازیں، یہ صلاۃ، یہ صیام، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ نیکیاں اگر اس کی زندگیوں میں ظلم ہے تو اسے آخرت میں بینک بیلنس جب ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ جب ہوگا تو یہی آدمی مفلس کی شکل میں ہوگا جو نمازی تھا، صیام و صلاۃ کا پابند تھا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، زیور نہ ہو، سونا اور چاندی نہ ہو، غریب آدمی ہو، وہی مفلس ہے اس امت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو میری امت کا آدمی یاتی بصلاۃ یوم القیامہ، بصلاۃ و صیام و زکاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بروز قیامت آئے گا، نماز کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، صیام کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل مال ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ ایک طرف بڑا نیک ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال اور بیلنس میں ہوگی، لیکن کہا کہ اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بیجا اتہام اور الزام لگایا ہوگا، قذف ھذا بہتان لگایا ہوگا،
وغیرہ بہانا اپنے ظلم، جور، طاقت، قوت، مال و دولت کے نشے میں، پاور کے نشے میں، اپنی افرادی طاقت کے نشے میں اس نے کسی کو ستایا ہوگا، مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کہا یہ ساری نیکیاں، ہاں اس کی یہ سارے اعمال یہ جو ظلم کی شکل کے ہیں اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے. نیکیاں اس مظلوم کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی. اگر برابر نہیں ہوا اس کے ظلم کا، ہاں یہ موازنہ نہیں ہو پایا، تو اس مظلوم کے گناہ اس صیام و سلام اور صدقہ و خیرات کے پابند انسان پر ڈال دی جائیں گے. ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں. میں نے اس سے پہلے بھی خطبے میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو بے انتہا نماز پڑھتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، جو صیام نفلی اہتمام کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے. رسول اکرم نے کہا یہ جہنمی ہے. نماز کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اور کہا اللہ کے رسول سے کہ ایک عورت، اللہ کے نبی محض میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، کہا اللہ کے رسول محض ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتی، اور اسی طریقے سے نمازوں کی بہت زیادہ، ہاں نفلی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتی. فرض نماز اس کی زندگیوں میں ہے. اللہ کے رسول لے لیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے پڑوسن، اپنے ارد گرد میں رہنے والے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے. کہی اپنی جنہ یہ جنتی خاتون. ہم اور آپ غور کریں کہ اسلام کے مزاج اور کنسپٹ کو سمجھیں. اللہ کے رسول نے کہا المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ وہ اصل میں مسلمان ہے جس مسلمان کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی طاقت سے، جس کے ظلم و جور سے سارے مسلمان مامون اور محفوظ. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، مومن کمپلیٹ وہ ہے ہاں جس مومن کے ذریعے سے ہاں کسی کا مال ہاں اور کسی کی آبرو اور کسی کی جان خطرے میں نہ ہو. یہ اسلام کا مزاج ہے. آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں میں یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کا مزاج صرف صوم و صلات کی پابندی، عقیدے اور عمل کی درستگی اور ایمان کی سلامتی اور شرک سے حفاظت نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں جہاں ہمارا عقید و ایمان اور عمل درست ہو، وہیں ہمارا تعامل، ہمارا برتاؤ، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا لوگوں کے ساتھ انداز یہ بھی اسلام کے موافق اور مطابق ہو. اسلام کی تعلیمات کو آپ جب غور سے دیکھیں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا آج ہماری زندگیوں میں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ سماج میں کسی کے ساتھ کسی بھی انداز میں کسی کا مال ہڑپ کر گیا، کسی کی جائیداد ہڑپ کر گیا، کوئی کمزور آدمی سامنے ہے ہاں تو اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ، بہتان، اتہام، یہ ساری چیزیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم اس کو بہت بڑا جرم اور عیب اور گناہ کا کام نہیں سمجھتے ہیں. کوئی بھی آدمی بہت بڑا جرم ہے. ہاں سب سے بنیادی چیز جس کے حوالے سے میں مال کی حفاظت، جان کی حفاظت اور اس کے علاوہ ایک مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اسلام کتنی تاکید کرتا ہے. ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ہماری زندگیوں میں ہاں یہ گناہ کے طور پر نہیں رہا. ہم کسی کو ایذا اور تکلیف آتی، خاص طور سے اگر پاورفل ہے، طاقتور ہے، ہاں اس کی اثر و رسوخ ہے، افراد کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، اور کسی طرح سے وہ حاکم کی شکل میں ہے، تو اب محکوموں، کمزوروں اور ناتواں لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح سے ظلم کا رویہ اختیار کر کے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے، الزام لگا دیتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور سخت عذابوں کی تنبیہ کی ہے اور ڈرایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے خانہ کعبہ کتنا عظیم ہے. آج ہماری زندگیوں میں ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو، ہاں یہ ساری چیزیں ہاں اس انداز میں محترم نہیں ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ اسلام کی تعلیمات کو غور سے دیکھیں گے
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے انبیاء کرام، آپ اسلام کی اہل علم نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء کرام کی دعوتوں کا خلاصہ اور اللہ کی نازل کردہ تمام ربانی اور آسمانی تعلیمات کا خلاصہ، جتنے اصحاف آئے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، جتنے انبیاء و رسول آئے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کا خلاصہ 5 چیزوں کی حفاظت ہے۔ بنیادی طور پر انہی کے ارد گرد ان کی تمام تعلیمات کا کل خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت آپ غور سے دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ دین کی حفاظت جو اولین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں کے دین کی حفاظت کریں، توحید کی حفاظت کریں، لوگوں کو شرک سے آگاہ کریں اور اللہ کے دین سے وابستہ کریں، ان کے دین میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ جتنی آسمانی کتابیں، جتنے انبیاء اور رسول آئے۔ دوسری چیز مال کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی تمام انبیاء کی تعلیمات میں، ایک انسان کی اور خاص طور سے ایک مسلمان کی جان اور اس کی زندگی ایک بڑی اہم ترین آپ تعلیمات دے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے مال کے ساتھ، کسی کی جان کے ساتھ، کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ تو دوسرے جان کی حفاظت، تیسرے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل کی، اور چوری کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حد کا نفاذ کیا، اور سارے انبیاء لوگوں کو ایک دوسرے کا مال کھانے سے، ساری آسمانی کتابیں لوگوں کے مال کو غیر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے کھانے پر سارے انبیاء کی تعلیمات اور ساری آسمانی کتابیں۔ تو دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ بھی عقل کی حفاظت کے لیے سارے انبیاء کرام کی دعوتوں کا اور سارے آسمانی سائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نشہ جیسی چیز جو انسان کی عقل کو خراب کر دے، انسان کی عقل کو متاثر کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دے۔ پانچویں چیز جس کے حوالے سے میں کچھ بنیادی بات آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سارے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سارے دین کے خلاصے میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے، مبادیات بیان کیے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ آج اگر ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں کوئی کسی آدمی کا مال کھا جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ڈاکو۔ کوئی مال ہڑپ کر لے، بےایمانی کر لے تو اسے ڈاکو بولا جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم اور آپ سارے لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کتنا کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کتنا غلط رویہ اپناتے ہیں۔ وہ مال سے زیادہ بیش قیمتی ہے انسان کی زندگی میں اس کی عزت، اس کی آبرو۔ وہ اس کی عزت اور آبرو کا ڈاکو آدمی ہے، اور اس میں وہ غلط طریقہ اختیار کرنے والا۔ مال کا چور ڈاکو ہے، مال ہڑپ کرنے والا ڈاکو ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی میں میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ مال سے زیادہ قیمتی ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، ایک انسان کی آبرو ہوتی ہے، ایک انسان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن سماج میں لوگ ایک انسان کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، سماج اسے ڈاکو نہیں دیتا ہے۔ ہم اس تصور کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صاحب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی۔ اس کے بعد کہا، اس کی طرف دیکھا، کہا ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، اے خانہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ والمومن اعظم عند اللہ منک، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ یہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ ایک مومن کے مال اور ایک مومن کی جان اور ایک مومن کی عزت اور آبرو کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ تجھ سے زیادہ محترم ہے اللہ کے نزدیک،
ایک مومن کا آج ہماری زندگیوں میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ جیسی عظیم جگہ کو انہوں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی صحابی رسول نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، جو پوری انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور، ایک ضابطے، ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ پوری امت اسلام کو اپنے اس الوداعی خطبے کے اندر مخاطب کر کے کہا کہ اے مومنو الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مومنو سنو، اے مسلمانوں کی جماعت سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، تم میں سے آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں میں آپس میں زندگی میں ان دماءکم تمہارا خون، تمہاری جان، واموالکم تمہارے آپس میں مسلمان بھائیوں میں ایک دوسرے کا مال، واعراضکم اور ایک دوسرے کی عزت اور آبرو، تین چیزوں کا ذکر کیا، جان، مال، عزت و آبرو۔ اعراضکم تمہارے ایک مسلمان بھائی کی عزت و آبرو حرام علیکم، حرام علیکم تمہارے لیے مطلق طور پر حرام ہے، نہ تم اس کی جان لے سکتے، نہ تم اس کا مال لے سکتے، اور نہ تم اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہو۔ کیسا حرام ہے، کتنا محترم ہے ایک مومن کا مال، ایک مومن کی جان، ایک مومن کی عزت اور آبرو۔ رسول اکرم نے کہا حرمت یومکم ھذا، جیسے یوم النحر ذوالحجہ کی 10 تاریخ محترم ہے، حرمت والی ہے، فی شہرکم ھذا جیسے یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا جیسے یہ مکہ المکرمہ حرمت والا ہے۔ زمانی اور مکانی حرمتیں دونوں جمع کر کے، ہاں زمانی کیا تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ تھی، ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ تھا، مکان کیا تھا، مکہ المکرمہ۔ رسول اکرم نے کہا ہے مسلمانوں ہاں سنو، جیسے یہ مکہ شہر مقدس ہے، جیسے یہ عظیم حرمت والا شہر ہے، جیسے یہ سرزمین حرمت ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے یہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ حرمت والی ہے، ایسے تمہارے آپس میں مسلمان بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو ضروری، اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ ایک آئین کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام پیغام دیا۔ میرے بھائیو قرآن کریم میں آپ غور کریں، رسول اکرم نے کہا کہ 7 بڑے بڑے گناہ جو مہلک ہیں، جو انسان کی تباہی کا سامان بن سکتے ہیں، اجتنبوا السبع المہلکات، 7 بڑے بڑے گناہوں، خلاف کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے شرک کہا، وہ 7 کا ذکر نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ 7 بڑے بڑے جرائم میں سے یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن پاکیزہ مومن، ہاں جو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے غافل زندگی گزار رہی ہے، اس پاک دامن خاتون کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کسی پر اتہام لگایا جائے، کسی بھی طرح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملعون لوگ ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ کے عذاب کے مستحق لوگ ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، کہا کہ وہ آدمی جو کسی آدمی پر زناکاری کا کتنا بڑا الزام لگا دے، کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، وہ آدمی اللہ کے ہاں بہت ہی مردود ملعون آدمی ہے۔ اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، دیکھو میرے بھائی اس کو سزا کیا دی، کہا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن مومنہ غافل خواتین پر الزام اور اتہام لگاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملعون ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو عزت کے ساتھ، لوگوں کی آبروؤں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا یہی نہیں
ایسے لوگ عزت کی حفاظت کتنی کرتا ہے اسلام. آپ غور کریں کہ آدمی اگر شادی شدہ نہ ہو زناکاری کر لے تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 100 کوڑے. کتنا بڑا جرم، وہ تو بھاری لگتا ہے، لیکن 100 کوڑے. اگر شادی شدہ ہو تو اسے رجم اور سنسار کیا جائے. لیکن ایک آدمی 100 کوڑا زناکاری کی حد. اور ایک آدمی اگر بے بنیاد الزام لگا دے کسی پر بدکاری اور زناکاری کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا 100 سے تھوڑا سا مائنس کر کے 80 کوڑے اس کو بھی مارے جائیں. اتنا بڑا مجرم آدمی ہے. اور 80 کوڑا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی میں غیر معتبر آدمی قرار پائے گا. یہ اللہ نے اسلام میں لوگوں کی آبرو اور حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے اصول بنائے کہ وہ غیر معتبر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. جو لوگ پاکیزہ خواتین پر یا مرد یا عورت کسی پر الزام لگاتے ہیں، بدکاری کا، زناکاری کا، غلط کاری کا، کسی اور چیز کا، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی اس بات پر وہ 4 گواہ لے کر کے نہ آ سکے. 3 لوگ آئے تھے. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی آدمی پر الزام لگایا. کہا تم لوگ کتنے ہو؟ کہا 3 ہیں. کہا چوتھا پورا کرو، یہ قرآن کا اصول ہے. وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. 4 گواہ لے کر کے نہیں آئے تو امیر المومنین نے کہا 4 پورا کرو. نہیں پورا کر سکے، تینوں کو 80 کوڑے انہوں نے لگوائے. 4 پورا تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور سماج اس کی باتوں کو توجہ اور انہمام کے ساتھ سنتا. بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی اسلام کے اندر کہ کسی کی آبرو اور عزت کے ساتھ کسی بھی طرح سے ڈاکہ ڈالا جائے، اس پر بدکاری کا الزام لگایا جائے، چوری کا الزام لگایا جائے، اس کو کسی طرح سے ایذا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ محصنات پاک دامن خواتین پر الزام لگائیں، وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ لے کر کے نہ آئے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ. کتنا بڑا جرم ہے. جرم کیا ہے؟ الزام لگانا. سزا کیا ہے؟ 80 کوڑا. اس کے بعد یہی نہیں، اللہ نے کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. کبھی بھی ان کی گواہی اسلامی سماج کے اندر معتبر اور مقبول نہیں مانی جائے گی. وہ الزام لگانے والا آدمی آئے گا اور اگر کہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو اس کی بات نہیں ایکسپٹ کی جائے گی، مردود ہو گئے ہمیشہ کے لیے. وہ غیر معتبر آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے تو مردود الشہادہ قرار پاتا ہے. اس کی حیثیت نہیں بچتی سماجی زندگی میں. 2 لوگ آئے اور وہ بھی ساتھ میں آئے، دوسرا آئے اور کہے کہ ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے، تو اس آدمی 2 لوگوں کی گواہی سے معتبر ہو جائے گی بات. اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کس کی؟ جو کسی پر الزام لگائے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ گنہگار لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ ایاتی الرجل امہ، نعوذ باللہ. سود کے 72 درجوں میں سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ. یہ اتنا قبیح عمل ہے. اور باقی اس میں سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ استطاعت الرجل فی اعراض الناس، ایک آدمی لوگوں کی آبروؤں کے بارے میں گفتگو کرے، لوگوں کی آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے. تو میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی تعلیمات آپ دیکھیں گے. میں نے یہ چند نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی اگر کوئی لوگوں کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے تو ہم اس کو روکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرے، کسی کے عیب پر پردہ ڈالے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ. یہ ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. اور ایک فاسق اور کافر اور گنہگار اور فاجر انسان اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے آپ بتاؤ.
کہا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے، ہاں کہا اتنے درجات ہیں، جیسے ماں کے ساتھ یہ ہلکا ہے، اس سے کئی گنا بڑا جرم یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ تو اللہ کے رسول نے مومن کا شعار کیا بتایا؟ کہ ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ من رد عن عرض اخی، جو اپنے کسی بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، بروز قیامت اللہ تعالی اس کے چہرے سے جہنم کو ہٹا دے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے اسراء اور معراج کے موقع پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بہت سخت لوہے کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے یخمشون بہم وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مثل برابر سزائیں دیتا ہے۔ کسی ظالم آدمی کی وجہ سے اگر کسی کمزور کو ستایا جائے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کیا کرتا ہے بیچارہ؟ گھر میں بے چینی کی کیا کیفیت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ظالم طاقتور آدمی کسی کمزور پر کوئی الزام لگا دے، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، زناکاری کرے اس کی بچی کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کے تعلق سے چوری کا بے بنیاد الزام لگا دے، تو کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ پریشانی کا انتہائی عالم ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینوں اور چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، بے دل پکڑ کھلائے ہوئے ہیں۔ کہا من ہؤلاء، جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کو کیوں حرام کرا دیا؟ غیبت تو اصلاً کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کا کسی سے تذکرہ کیا جائے، یہی ہے نا غیبت۔ غیبت تو یہ ہے کہ کسی کے اندر عیب ہو اور اس عیب کا تذکرہ کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا سخت کہا؟ کیسے ہے کہ کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بسا اوقات محبت ہوتی ہے تو اپنے مردہ بھائی کے لاش کو بھی دیکھنا وہ گوارا نہیں کر پاتا۔ اتنا قبیح جرم کیسے کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ احب احدکم ان یأکل، یہ آپ دیکھو، یہ آبرو کی سلامتی کے لیے، عزت کی سلامتی کے لیے، کہ گرچہ اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی کمی اور نقص اس کے اندر ہے، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مومن سماج اور معاشرے کا کام نہیں ہے کہ اس کے عیبوں کا، اس کی کمیوں کا، اس کے نقائص کا اور اس کی تمام تر خامیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا پھرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے عیب، اور اگر عیب نہیں ہے تو بہتان لگاتا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کے اندر اس کا حکم آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا رکھی ہے؟ کہ سزا یہ ہے کہ انہیں جہنمیوں کا پیپ اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، رغۃ الخبال۔ یہ جرم ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم سوچیں، غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، دمہ ومالہ وعرضہ، کا ہر مسلمان کا، ایک مسلمان کے لیے نہ تو اس کا مال اس کے لیے حلال ہے، نہ اس کا خون حلال ہے، اور وعرضہ، نہ اس کی عزت اور آبرو اس کے لیے حلال ہے، حرام ہے۔ حرام کا معنی کیا ہے؟ کہ حد درجہ مومن کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ قطعاً کھلواڑ نہ کرے۔ میں نے بتایا میرے بھائیوں کہ آج ہماری سماجی زندگیوں میں کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد بھی پاور ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کچھ بھی اسے پتہ ہوا وہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے الزام۔ اب اسلامک اسٹیٹ اور ریاست تو نہیں ہے کہ ایسے دلائل ان کے ساتھ تلاشے جائیں، سزائیں نافذ کی جائیں، اس لیے بھی ہمارے ہاں تو ہم اور آپ میرے بھائیوں غور کریں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں،
ڈرے اللہ سے، ڈرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ ایسے لوگ ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، یہ ایذا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، تکلیف دینا ہے۔ اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی بیس کے وہ الزام لگاتے ہیں، اتہام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، یہ لوگ بہتان لگانے والے ہیں اور بہت بڑے گناہ کا، واضح گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ، کوئی بھی بات ہم سنتے ہیں یا ٹوہ میں لگتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا تجسس میں پڑھتے ہیں یا کسی کو خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں اور کمزور دیکھ کر کے اس کو تانے دیتے ہیں، یہ سب اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ کسی بھی برادری کا آدمی اس کو برادری کا تانا دینا، کوئی آدمی چہرے کے اعتبار سے خراب ہے، اس کے چہرے کا اس کو تانا دینا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی فیملی کے بارے میں ادھر ادھر باتیں کرنا، اور اسی طریقے سے کسی کے گھر سے متعلق کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ اہل ایمان کا، مومنوں کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ شعار اور پہچان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور ہم اللہ سے ڈرے کہ یہ کیا ہم کسی مسلمان کو ایذا دے کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ تو نہیں خراب کر رہے، اپنے اعمال تو نہیں برباد کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا حقدار تو نہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں ٹھیک ہے ہم اللہ کی اس سزا سے، اپنے پاس طاقت ہے، پاور ہے، کوئی آدمی پاورفل کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کمزور آدمی پر الزام کسی بھی طرح کا لگا کر کے وہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلامی مزاج کے بالکل برعکس اور خلاف ہیں میرے بھائیوں۔ ہم سمجھیں کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو بڑی قیمتی چیز ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ خانہ کعبہ سے زیادہ محترم اور معزز اور مقدس ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کی حفاظت کرنی، ہم غیبت کر کے، اتہام لگا کے، ٹوہ میں پڑھ کے، اس کے گھریلو مسائل میں باتیں کر کے، اس کی کمزوریوں کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے ہم اسے ایذا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں۔ اللہ سے ڈریں اور اپنی زبانوں کی، اپنی فکر کی، اپنے عمل کی حفاظت کریں، اور آخرت کی زندگی کی جوابدہی کے احساس کے ساتھ جئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ایک اسلامی سماج، اسلامی معاشرے کے کنسپٹ اور تصور کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مسلمانوں میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام چیزوں کی قدر و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و آبرو کی قدر کی اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے اپنے وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کو عزت و سربلندی کے ساتھ، دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔